اس زمانے میں بعض زنادقہ اور مغاربہ اور کچھ ان کے زرخرید، ان کے غلامان، وہ یہ پراپیگنڈے کرتے کرے اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، اتنے جانور کٹے ہوتے ہیں، کون سنبھالے گا، کون کھائے گا، پور فنڈز قائم کیے جائے غرباء اور مساکین کی حاجات کے لیے، اس کے فضائل مستقل موجود ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کوئی کہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، بس 15-20 روپے خیرات کر لیں، جیسے یہ کذاب ہے، یا روزہ نہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے، بس کچھ فقراء و مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرے، جیسے یہ زندیق اور ملحد ہے اور شریعت کا چہرہ مسخ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ شخص جو قربانیوں کے خلاف زیادہ گوشت اور زیادہ جانور ضائع ہونے کا حوالہ دے کے باتیں کرتا ہے، یہ اسلام کا نہیں مغرب کا نمائندہ ہے، یہ اسلام کے راز اور بیت سے ناواقف ہے۔ پھر تم نے صرف یہ بات دیکھی ہے کہ جی جانور بڑے کٹتے ہیں، جو کٹتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہے، بکرے اور مینڈوں کے ریوڑ، گائے اور بھینس سے بے حساب اونٹ، لیکن جو نہیں کرتے جیسے گدھا، خچر، گھوڑا، ان کا نام و نشان نہیں۔ آپ اگر ایک نمازی کو کہے کہ مجھے خچر دکھائے، وہ کہے گا میں کہاں دکھاؤں، لیکن اگر آپ اس کو مجھے بچڑا دکھا، وہ کہتے یہاں سے نکل کے ہر جگہ بچڑے اور گائے کھڑی، بکرے اور مینڈوں کے دیکھنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضیاء نہیں ہے بلکہ یہ افزائش ہے۔ اللہ نے اس میں حکمت ڈالی ہے کہ جتنے کٹیں گے اتنے اور پیدا ہوں۔ پھر صرف قربانی نہیں، فصلیں لگ رہی ہے کہ یہ چارہ قربانی کے جانوروں کے کام آئے گا، مہنگا بکے گا۔ لگانے والے اس کے لیے مزدور رکھتے ہیں، مزارع اپنے کارندے بڑھاتے ہیں، لکڑی والے ان کے کھانے کے برتن بناتے ہیں، رسی والے رسیاں بانٹتے ہیں، اور چٹائی والے، ٹوکریوں والے، کتنا عملہ، بھوسا، کلی، چوکر، دنیا بھر کی امت کام میں لگی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں ساری منڈیاں سرد پڑی ہے اور سوراب گوٹ کی منڈی ایشیا کی ایک نظارہ پیش کر رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کامل و اکمل پیغمبر کے کرامات اور معجزات ہیں۔ 15ویں صدی میں بھی آپ کی شان و شوکت دیکھنے کی ہے۔ سارا جہان قربانیوں کی خدمت میں مصروف ہے اور ہر شخص کو عبادت کے علاوہ اپنی مزدوری، اپنی کمائی حلال، اپنے محنتانہ بھی خوب مل رہا ہے۔ ہر ایک شخص مطمئن ہے۔ صرف گوشت نہیں، اس سے مومنوں میں ایک جذبہ ہے، اس سے اسلامیات کی نشاط ہے، اس سے جہاد کی روح تر و تازہ ہے۔ اس کے اغراض اور مقاصد کو زندگی میں ایک دفعہ بھی مومن سمجھے، وہ اللہ کی عظمت اور الوہیت کا دل و جان سے اس کی عظمت کے سامنے سر جھکاتا ہے۔